سر داعش اور ٹی ٹی پی کے حملے اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ تکلیف دہ ہے کہ ہم خبر پڑھتے ہیں رات کو کہ آج 4 فوجیوں کی شہادت ہے، آج 2 فوجیوں کی شہادت ہے. یہ کہنا بڑا سوکھا سے، جس کے گھر سے گئے ہوتے ہیں نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تکلیف ہے میں نے روزانہ ہو رہی. دیکھیے میں نے تو بہت جنازے اٹھائے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل بالکل ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو شہداء کے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت، سلام ہے ان سب کو سلام ہے. جو پاکستان کی خاطر اپنی جانیں اپنی دے رہے جان وہ ہمارے کل کی خاطر اپنے آج قربان کر رہے ہیں. ہیں. روکیں گے کیسے داعش کو اور ٹی ٹی پی کو؟ دیکھیں ہمارے پاس ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ایک تو داعش کی کوئی آرگنائزڈ پریزنس پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے؟ افغانستان میں کس علاقوں میں؟ ہے، ڈفرینٹ اس میں ہے، وہ اکراس دا بارڈر ہے، وہ جانے ان کا کام یہ جانے. کنڑ نورستان یہ جو علاقے ہیں ان میں ہے؟ چھوڑ دیں جہاں ہیں وہ جانے ان کا کام جانے. معاملہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے. اب ٹی ٹی پی کی جو پریزنس ہے، ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایک مکمل جنگ لڑی، ہم اس جنگ میں وکٹوریس رہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہماری وہ جو اسٹیٹ پالیسی نا، آپ جس کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ پارڈن اور اسٹیٹ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ جی نیگوسیشن کر لیں، ان کو واپس ری ایبلیٹیٹ کر لیں، یہ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسسٹنسی نہیں رہتی نا، اس سے نقصان ہوتا ہے. اس در سے وہ جو کنسسٹنسی نہیں رہی، انہوں نے اپنی سپیس دوبارہ سے گین کر لی. وہ جو ہم نے بیچ میں ایک ٹائم ضائع کیا ان کے ساتھ نیگوسیشن کے نام پہ. ہائی پروفائل جو دہشت گرد تھے، آپ نے کوئی 200 کے قریب لوگوں کو آئی تھنک جیل سے چھوڑا، پریزیڈنشل پارڈن بھی دیا آپ نے چند ایک لوگوں کو. بس اب کیونکہ ماضی ہے اور ماضی میں ہمیشہ ہم ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں. 200 لوگ تھے جو ہم جیلوں سے اپنی چھوٹے، اور ہم اپنی شاید 2 یا 3 ایسے کیس تھے جن کو مجھے پریزیڈنشل پارڈن ایگزیکٹ سے آپ نے چھوڑا. مجھے ایگزیکٹ فگرز کا تو نہیں پتہ، یا آپ کی یقیناً اس پہ ریسرچ ہوگی. لیکن یہ جس نے بھی کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ریاست کے خلاف لڑائی ہے، وائلنس ہے نا ملک صاحب، وائلنس کا منوپلی جو ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہے. وائلنس کوئی نہیں کر سکتا. وہ مذہب کے نام پہ کریں، وہ قوم پرستی کے نام پہ کریں، وہ انڈر ڈیولپمنٹ پہ کریں، جس مرضی بنیاد پہ کوئی وائلنس کرے. وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ روکیں کا گے ہے. کیسے سر؟ ٹی ٹی پی، اب ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہونا چاہیے نا، اس میں تو کوئی دو دیکھیے رائے نہیں ہے، نہ آپ کی نہ کوئی میری. کوئی کیسے کریں گے؟ کوئی دیکھیے بالکل جنگ لڑیں گے، لڑائی لڑیں گے، آئی بی اوز کریں گے، آپریشن کریں گے، ان کے بلوں سے جا کے ان کو ماریں گے، اپنے بارڈرز پہ سختی کریں گے، ان کی موومنٹ کو کرٹیل کریں گے. جہاں تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے جہاں پیراملٹری فورس کی ضرورت ہوگی وہ پیراملٹری فورس سے کریں گے، جہاں فوج کی ضرورت ہوگی وہاں فوج سے کریں گے. دیر از نو کمپرومائز. یہ ہم جو ریسنٹ ریاست ایک کو جے یو آئی کے اجتماع پہ اٹیک ہوا تھا، یہ کس نے کروایا تھا؟ دیکھیں اس کی جو آنرشپ لی تھی وہ تو داعش نے لی تھی. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ابھی تک اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال اس پہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک شیئر نہیں ہوئی ہم سے اس کی انٹیلیجنس. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کیا کسی اور نے ہے، اور وہ صرف نام جو ہے انہوں نے ایسا. اکثر میں بلوچستان میں جب تھا وہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کارروائی کوئی اور کرتا تھا، اس کو کلیم کوئی اور کرتا تھا، اس کے پیچھے ان کے اپنا ایک ڈیزائن ہے. لیکن اور کچھ تو وہ ہمارے اندر ایسے ناصر بھی ہیں نا، جیسے جڑا والا واقعہ ہو گیا، یہ ناصر کون ہے؟ دیکھیے ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. جڑاوالا کا معاملہ ہو، اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو، انسٹیگیٹ کرنے والے کون تھے؟ اس پر دیکھیں آئی جی پنجاب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، پنجاب گورنمنٹ اس میں لیڈ میں ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت وہاں پر پہلے مسجد میں ایک گستاخانہ مواد رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد نیچے اس کا نام لکھا گیا کسی ایک شخص کا، اور وہ نام لکھنے کے بعد وہ موب جو ہے وہ ان کو غم و غصہ ہوا، اور ایک نیچرل سی بات تھی. لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ریاست کو کی مشینری جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ کے اگینسٹ ہے. لیکن پنجاب حکومت کی پہلی ذمہ داری تھی کہ انسانی جان ضائع نہ ہو، اور سر وہ وہ انہوں جو نے جڑا والے واقعے کے اندر بیرونی سازش کا نام دے کے اپنی ذمہ داری سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. ہمیں میک شور قطعاً کرنا چاہیے کہ یہاں قطعاً پہ یہ نہیں جو بھاگنا. کچھ ہوا ہے، ملک جو صاحب ملک ایلیمنٹ صاحب تھے جنہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے، ملک ہم اس کو صاحب دوبارہ ٹالریٹ نہیں کریں گے. ان کو ملک پکڑیں صاحب گے، چھوڑیں گے نہیں. ملک صاحب دونوں پہلو ہیں. ہم قطعاً نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر کا کہہ کے ہم بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے. آپ کی ذمہ داری جان و مال کی ہماری ہے، آپ کی عزت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈ سکتا میں کہ فلانے نے کر لیا. لوگ ذمہ داری پر پولیس کی تھی، پر آپ نے دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ جڑاوالا ایک فیصل آباد کی تحصیل ہے. اس کے اندر جو پولیس آفیسر ہے وہ ڈی ایس پی لیول کا ہے. اس کے ساتھ جو ایک تھانہ، 2 تھانے، 3 تھانوں کی نفری ہے. 6 سے 7 ہزار کا موب ہے. موب بڑے غصے میں ہے اور وہ لوگوں کا قتل و غارت چاہتی ہے. پرائم پرائرٹی ایسے میں کیا ہوتی ہے؟ پرائم پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ انسانی جان بچ جائے.
لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جو انہوں نے حرکت کی. ہم اس میں سے 150 سے زیادہ لوگ گرفتار کر چکے ہیں, جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کی گرفتاری کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہم ایک پکڑ ایک کیوں نہیں سکے ابھی تک؟ دیکھیں نا, جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا, لوگ بھاگتے ہیں, لوگ چھپتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پولیس یا انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا پیچھا کرتی ہے, تو ظاہر ہے ان کا بھاگنا تو بنتا ہے. جس سے چوری کی ہو تو بھاگے گا نا, تو پکڑنا ہماری ذمہ داری, ہم پکڑ لیں گے انشاءاللہ. بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بگٹی صاحب, بعض لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ پچھلا الیکشن نواز شریف نے جیل سے لڑا تھا, نااہل بھی تھے. یہی سین اس دفعہ عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. تو کورٹس فیصلہ کریں گے ملک صاحب. عدالت فیصلہ کرے گی. عدالت فیصلہ کرے گی کہ وہ جو ان پر الزامات ہیں وہ ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جیل میں رہنا ہے, کس نے باہر رہنا ہے. اور جو ہم توشہ خانہ والا کیس بھی ہے اس میں بھی سزا بھی معطل ہوئی ہے, لیکن ان کی وہ نااہلی والا معاملہ بھی سر کے اوپر ان کے لٹکتا رہے گا. اور رہائی بھی آپ نے کرنی ہے, آپ نے, مجھے لگتا نہیں ہے جلدی کی رہا کرنا ہے انہیں. نہیں, دیکھیں اگر میرے پاس تو رہائی ہو, میں تو کسی کو بے گناہ ایک دن بھی نہ ڈیرن رکھوں, مسٹر گناہ سب سے گار ایک تگڑے دن نہ آدمی رکھوں. آپ ہیں اس وقت پاکستان یہ میں. دیکھیں, یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. میں عدالت کے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ کوئی 150 ایف آئی آر ہیں. صحیح, جب سر 150 عمر گزر جائے نا, 150 ایف آئی آروں کی تحقیق نہیں پوری ہوتی. آپ نے 150 دفعہ قانون کو توڑا ہے تو 150 دفعہ ایف آئی آر ہوگی نا. آپ جس دن آپ کی حکومت توڑی ہے, فرام دا نیکسٹ ڈے ایوری ڈے یو وائلیٹڈ دا لا. کہیں آپ دفعہ 144 توڑ رہے ہیں, کہیں آپ حملے کرا رہے ہیں, کہیں آپ وائلنس کی ترغیب کر رہے ہیں. جب آپ اگر کرائم 100 کریں گے تو 100 ایف آئی آر ہوں گے. آپ جس طریقے سے ان کے کرائم کو گنوا رہے ہیں, کوئی آپ کے ذہن میں ایسی کوئی آپشن تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی, کیونکہ یہ وزارت داخلہ کرتی ہے اس معاملے میں, ایک اسمبلی موو کرتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو ابھی تک تو کوئی اس طرح کی چیز نہ لائی ابھی گئی تک نہ سامنے لائی گئی ہے ارادہ ہے. کہ جس سے کوئی پولیٹیکل جماعت کو بین کیا جائے. اچھا, کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہ لائی ارادہ گئی ہے. بھی نہیں ہے. ہمارا تو یقیناً ارادہ نہیں ہے. یہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ آپ نے کرنا ہے اگر یہ جب بھی دیکھیں, کیا. اگر میرے سامنے کوئی ایسی چیز لائی گئی جس میں مجھے یہ لگے کہ اس پولیٹیکل وائلنس کے ذمہ دار پی ٹی آئی کا ایک جتھا, ایک گروپ یا پوری جماعت ہے, جو بھی ایویڈنس میرے سامنے رکھا جائے گا اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں. نواز شریف کو 2 دفعہ آپشن ملی, ایک دفعہ جدہ جانے کی, بلکہ ایک دفعہ واپس آئے تھے پرنس مکرن, پھر آ کے ان کو پکڑ کے لے گئے تھے جہاز کی سیٹ کے ساتھ, ان کو باندھ کے لے کے گئے تھے ہتھ کڑیاں لگا. دوسری دفعہ اب وہ علاج کی گھر سے گئے ہیں, پھر وہ 3-4 سال انہوں نے لندن گزار لیے. کیا ایسی کوئی ریلیف والی آپشن عمران خان کے لیے بھی دستیاب ہے؟ دیکھیے, مجھے اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ ریلیف انٹیریئر ڈویژن سے گیا ہے, یہ ریلیف پرائم منسٹر نے دیا سائنڈ ہے. ایگریمنٹ ہے پاکستانی حکومت کا. پاکستانی حکومت کا ہے, اس سے سیکریٹری اتھارٹی کون تھا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نہیں جاتے. فی الحال ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی ابھی تک تو کنوکشن نہیں ہوئی خان صاحب کی. جب کنوکشن ہوگی, زرداری صاحب کہا کرتے تھے نا کہ جیل جو ہے وہ 6 مہینے تو کچھ نہیں کہتی. یہ 6 مہینے میں الیکشن ہے سر. تو کیا ہوا, لیڈرز بہت سارے ایسے ہیں گزرے ہیں بر صغیر میں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کتنے مہینے جیل رہنا ہے. تو جیل تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک ایشو ابھی آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہی ان کی سیٹ اسائڈ کی ہے, وہ معطل کی ہے سزا جو ہے. ان کے اوپر کوئی سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی پچھلے دنوں چلی کافی زیادہ, ان پہ بھی چلی, وہ جج دلاور پہ بھی چلی. جج دلاور نے کچھ مسٹیکس کی, انہوں نے ہیسٹ میں فیصلہ کیا, انہیں موقع دینا چاہیے تھا. چیف جسٹس عامر فاروق, کیا آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیمپین کون رن کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آج میرے سامنے ایک چیز لائی گئی اور اس میں وہ اس کمپین کے حوالے سے ایک آرگنائزڈ قسم کی کمپین کی گئی اگینسٹ, ایک ٹرولنگ کی گئی سوشل میڈیا پہ بالخصوص ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف. ظاہر ہے اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے کی گئی ہے. اس کے لیے میں نے ایک JIT بنائی آج. JIT بنائی؟ جی, میں نے اس میں JIT بنائی ہے. اس میں سائبر ونگ جو ہماری ہے, کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے, ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کا ہے, اور اس میں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کس کس نے کیا ہے, اور ہم ان کو اپریہینڈ بھی کریں گے, ہم ان کو پروسیکیوٹ بھی کریں گے کہ جنہوں نے ایک سٹنگ جج کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں ایک ایسی ٹرولنگ کریں کہ ایک جج کا کام جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالیں. کیونکہ انہوں نے تو روزانہ فیصلے کرنے ہیں. اگر ہم نے ججز کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے کہ وہ جب فیصلے کریں ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دیں, ان کے خلاف, دیکھیں یہ جو رائٹ ٹو سپیچ ہے یہ تو بالکل سب کو ہے, لیکن کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ چوک پہ کھڑے ہو کے ندیم ملک کو گالیاں دینا شروع کر دیں. سر ایک اور چیز بتا دیں, آرمی چیف جب یہ تعینات ہوئے تو ان کی فیملی کا پورا ڈیٹا نادرا سے چرایا گیا تھا. ان کے اوپر بہت سوشل میڈیا کے اوپر الٹا سیدھا چھاپا بھی گیا. کبھی JIT نے تحقیق کی ہے کہ اس کے پیچھے کون کون سے عناصر تھے؟ دیکھیے, اس وقت JIT تو بنی یا نہیں بنی مجھے علم نہیں ہے,
لیکن یہ کہ نادرا کے جو آفیسرز تھے ان کے خلاف اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ تو تعدادی آفیسر کارروائی، جو تھے وہ تو ہاں وہ ابھی ٹولس تھے نا، اس پیچھے کی کون تھا؟ ماسٹر مائنڈ کون تھے؟ دیکھیں اس کی انویسٹیگیشن میرے سامنے نہیں آئی، لیکن کریے سر۔ سرکمسٹانشل ایویڈنسز، یہ ہر چیز کا رخ جو ہے نا وہ بنیگالہ کی نہیں، طرف اس سے بڑے پلیئر ہوں گے اس ہے۔ چیف جو چیف لگ رہا ہو اس کے اوپر کیمپین کرنا، اس کا ڈیٹا چرانا، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا وہ اپنے منطقی انجام کو ان کو سزائیں مل چکی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ سر۔ اس کو تحقیق کو پبلک کریے، میری درخواست ہے آپ سے، ضرور قوم کا بھلا ہوگا یہ۔